بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 15 اگست ہندوستان کی تاریخ میں سب سے عظیم ترین تاریخ ہے، کیونکہ ناظرین اس دن ہندوستان کو برٹش حکومت سے آزادی ملی تھی۔ تقریباً 200 سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے انگریزوں کو 15 اگست 1947 کو بھارت چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ ناظرین اکرام، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی مذاہب کے لوگوں نے مل کر جنگ آزادی کی شروعات کی تھی، اور تقریباً 200 سال کی طویل لڑائی کے بعد 15 اگست 1947 کو بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ ناظرین اکرام، بھارت کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور ناظرین اس ملک کی خاطر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے پیارے وطن کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ مسلمانوں کی اس عظیم ترین قربانی کو پچھلے 73 سالوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اتہاس کو مٹانے کے لیے سیاسی پارٹیوں اور نیشنل میڈیا نے خوب محنت کی ہے، اور حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ آج بھارت میں مسلمانوں سے ہی دیش بھکتی کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کی شہادت کو اتہاس سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اتہاس کی کتابوں میں صرف 2-4 مسلمانوں کا ہی ذکر ملتا ہے، جن میں اشفاق اللہ خان اور ابوالکلام آزاد کا نام ہی خاص طور پر شامل ہے۔ ناظرین اکرام، سید شہنواز احمد قادری اور کرشن کلکی نے لہو بولتا ہے نام سے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں جنگ آزادی کے مسلم کرداروں کا اتہاس ظاہر کیا ہے۔ آزادی کی لڑائی میں کتنے مسلم پھانسی کے پھندے پر لٹکے، کتنے شہید ہوئے، کتنوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی اور کتنے گرفتار ہوئے، ان سب باتوں کو پہلی بار کسی کتاب میں کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کتاب میں انہوں نے جنگ آزادی کے ان مسلم کرداروں کے نام بھی دیے ہیں جنہیں آج تک ملک کی عوام سے چھپایا جاتا رہا ہے۔ آج ہم آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے چند نیتاؤں کو ہی جانتے ہیں، لیکن قادری صاحب نے شہید ہونے والے مسلموں کی ایک لمبی فہرست پیش کی ہے جن کی قربانی کو آج بھلا دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ 1857 کی لڑائی ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر لڑی تھی، اور اس جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلم مارے گئے تھے۔ کانپور سے فروخ آباد کے بیچ سڑک کے کنارے جتنے پیڑ تھے، ان سبھی پیڑوں پر علماؤں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اسی طرح دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جتنے پیڑ تھے، ان پر بھی علماؤں کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ 14,000 علماؤں کو سزائے موت دی گئی تھی، اور جامع مسجد کے لال قلعے کے بیچ میدان میں علماؤں کو ننگا کر کے زندہ جلایا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد میں ہر دن 80 مولویوں کو پھانسی پر لٹکا کر ان کی لاشیں راوی ندی میں پھینک دی جاتی تھی۔ قادری صاحب نے لکھا ہے کہ پھانسی پر چڑھنے والے اور کالا پانی کی سزا پانے والوں میں 75% سے زیادہ مسلمان تھے۔ اور ناظرین، اتنا ہی نہیں، یہ مسلمان حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے سمے سے ہی انگریزوں کے خلاف لڑتے آ رہے تھے۔ اور ناظرین، کئی مسلمانوں کو تو سرے عام 500 سے لے کر 900 تک کوڑے مارے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اس ملک کی خاطر مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں جنہیں آج بھلا دیا گیا ہے۔ ہر روز ہمارے اتہاس کو مٹایا جا رہا ہے، اور افسوس کہ مسلمان ابھی تک سویا ہوا ہے۔ ہم غیروں کو کیا الزام دے سکتے ہیں جب قوم کے نوجوان ہی اپنے اتہاس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم جاننا نہیں چاہتے، ہم لکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصد صرف دنیا کی عیش پرستی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے اور الزام لگاتے ہیں غیروں پر اور حکومتوں پر۔ یہ بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں کی، حکومتوں کو کوسنے سے کچھ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی حفاظت کے لیے اپنی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اور دنیا کے سامنے ان کی قربانیوں کو پیش کرنا ہوگا، نہیں تو عنقریب ہمارے بزرگوں کا اتہاس مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج ملک میں سب سے زیادہ خطرہ سنگھ پریوار سے ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور ناظرین اس کے لیے لگاتار محنت کر رہے ہیں۔ قادری صاحب کی کتاب ان کے منصوبوں میں ضروری دخل دینے کا کام کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کتاب سے مسلمانوں کی دیش بھکتی کو لے کر پھیلائے جا رہے جھوٹ کا پردہ فاش بھی ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے، اپنے اتہاس کو جانیے، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیجیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جنگ آزادی میں شہید ہونے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما کر ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ہمارے وطن ہندوستان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کو فخر محسوس ہوا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور ویڈیو میں نیو نالج کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔